اب طلبہ سے باری باری عبارت کی قرأت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائیگی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ انتظار، اس لفظ کے تلفظ میں خاص بات تے کی زیر ہے۔ جلدی میں، روانی میں لوگ انتظار پڑھ جاتے ہیں، یعنی تے کو جزم کے ساتھ پڑھ جاتے ہیں۔ احتیاط کرنی چاہیے، بچوں کو بتائیں آپ کہ یہ لفظ انتظار ہے۔ تے کے نیچے زیر کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے۔ فجر، بالعموم اس لفظ کو فجر پڑھ دیا جاتا ہے یا بول دیا جاتا ہے۔ اب یہ چونکہ بہت عام استعمال ہونے والا لفظ ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں فجر کی، تو فجر نہیں اس کو بولنا چاہیے، فجر کہنا چاہیے۔ پنجم پڑھ دیا جاتا ہے، احتیاط کی جانی چاہیے کہ یہ لفظ پنجم ہے، اور ظاہر بات ہے کم از کم جماعت پنجم کے طلباء کو زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ کوئی اگر ان سے پوچھے، آپ یہ بچوں کو بتائیں کہ بچوں آپ جماعت پنجم کے طلباء ہو، آپ سے اگر کوئی سوال کرے کہ آپ کس جماعت میں پڑھتے ہو اور آپ آگے سے کہیں کہ پنجم میں، تو وہ حیران ہوگا کہ آپ کو اپنی جماعت کا جو نمبر ہے پنجم، اسے بھی صحیح طور پر ادا کرنا نہیں آتا۔ طلبہ، ویسے تو ہم ہر باب میں اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، یہاں اس کا ذکر آ گیا تلفظ کے حوالے سے بھی۔ طلبہ بول جاتے ہیں ہم، طلبہ لام پر جو زبر ہے اس کو نمایاں ہونا چاہیے۔ حاضری، ذرا احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اس لفظ کو ادا کرنے میں۔ ہم حاضر کو تو زیادہ تر صحیح بول جاتے ہیں، حاضر بھی کہہ جاتے ہیں لوگ بہت سارے، لیکن حاضر ہے تو پھر اس سے جو اسم بنے گا وہ حاضری ہوگا، حاضری نہیں ہو سکتا۔ مسجد، اب دیکھیے ہماری عبادت گاہ ہے، ہم 5 وقت بہت سے لوگ نماز ادا کرنے، عبادت کرنے مسجد جاتے ہیں، شاید زیادہ احتیاط چاہیے اس لفظ کے تلفظ کو ادا کرنے۔ مسجد نہیں کہا جا سکتا، مسجد ہے۔ حاصل نہیں، حاصل۔ اور یہ جو اگلا لفظ ہے محترم ٹیچر، یہ بالکل غلط بولا اور ایک سے زیادہ طریقے سے غلط بولا۔ اس کو اکثر و بیشتر قلعہ پڑھتے ہیں لوگ، بولتے ہیں۔ پہلی احتیاط اس میں یہ کرنی ہے، آپ بچوں کو بتائیے گا کہ کاف پر زبر ہے اور پھر لام پر جزم ہے۔ یہ دونوں باتیں تو اپنی جگہ ہو گئی، یعنی کل۔ اب جو اگلی آواز عین اور ہے کی ہے، اس میں آپ بچوں کی توجہ اس طرف مبذول کروائیے گا کہ عین ہے کے ساتھ ہے مگر عین پر زبر ہے۔ اب اس کو پڑھا اس طرح جائے گا کہ عین نظر آئے، سنی جائے کہ پڑھی جا رہی ہے۔ تو اس کا تلفظ آپ محترم ٹیچر غور سے سنیے گا، بچوں کو بھی بتائیے گا۔ یہ تلفظ ہوگا کلا۔ دیکھا میں نے عین کو کسی حد تک نمایاں کر کے پڑھنے کی کوشش کی۔ کلا۔ صحن کے بیچ ہم پھرتے رہتے ہیں اکثر و بیشتر، صحن پڑھا جانا چاہیے۔ انتہائی، تے پر جزم کے ساتھ ہم روانی میں پڑھ جاتے ہیں، انتہائی۔ میناکاری، بچے جب اس کو پڑھتے ہیں، اگرچہ یہ عام استعمال کا لفظ نہیں ہے، خواتین کے استعمال میں شاید زیادہ آتا ہے، لیکن بچے جب اس کو اگر اعراب نہ دیے گئے ہو تو پھر ہو سکتا ہے اس کو میناکاری بھی پڑ جائے۔ اب یہ پھر سے میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ یہ جو اعراب کی تبدیلی کے ساتھ الفاظ لکھنا، ان کے تلفظ اور معنی پر بات کرنا، یہ سرگرمی آپ جاری رکھا کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ مشق میں یا زبان کی دیگر مہارتوں میں یا زبان شناسی کے تحت ہی اس طرح کے الفاظ کی بات کی جائے۔ اب یہ مینا ہے،
تو مینا بھی ہے. مینا ایک پرندہ ہے اور مینا کے ایک سے زیادہ معنی ہے. مینا کاری پھول بنانا، کڑھائی کرنا، اس سینس میں استعمال ہوتا ہے. تبرکات رے پر شد اور پیش نمایاں ہونا چاہیے. تبرکات لوگ کہہ جاتے ہیں، تبرکات زیارت، زے کے نیچے زیر کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے. گدڑی مظاہرہ، اس کے اعراب یاد رکھے جانے چاہیے. مظاہرہ کہہ جاتے ہیں کچھ لوگ، مظاہرہ. انتظامیہ، اب دیکھیں یہ ان الفاظ میں شامل ہے جن کے آخر میں یہ زبر کے ساتھ یہ ہے اور اس کے بعد پھر اے ہے. اس سے ملتا جلتا لفظ شکریہ ہے. اب دیکھیں نا، جب ہمیں پتہ چلتا ہے نا اس طرح کے الفاظ کے بارے میں کہ آخری جو 2 حروف ہیں ان میں آخری حرف ہے اور اس سے پہلے یہ شد کے ساتھ ہے، تو تھوڑی سی حیرت تو ہوتی ہے. لیکن اچھی زبان، بہرحال اچھی زبان ہے، درست بولی جانی چاہیے. تو انتظامیہ کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے مثال دی کہ شکریہ بھی ایسا لفظ ہے. یہاں میں ایک ضرور گزارش کر دوں محترم ٹیچر کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو اس قسم کی یہ اور ہے آپ بہت زیادہ زور دے کر پڑھیں. یعنی آپ اس کو یوں بھی نہیں پڑھنا چاہیے کہ انتظامیہ، ایسا نہیں، لیکن انتظامیہ بھی نہیں، انتظامیہ، شکریہ. اس سے شد کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا.